اہل بیت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے، ویسے تو اہل بیت کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے گھر والے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری ازواج مطہرات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری بیٹیاں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے داماد، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے گھر والے۔ لیکن خاص طور پر جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو 4 شخصیات کا ذکر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ 4 شخصیات کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کئی مقامات پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، کئی مقامات پر۔ اور جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، یہودیوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے کے آتے ہیں۔ تو تب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے گئے۔ تو خصوصاً ان 4 شخصیات کا آج ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ علی المرتضیٰ کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادۃ، کہ علی کا چہرہ وہ مقدس چہرہ ہے، جو علی کے مقدس چہرے کی زیارت کرے گا اللہ رب العزت اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ اگر کوئی حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کی زیارت نہ کر سکے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا فرمان بھی موجود ہے، فرمایا ذکر علی عبادۃ، جو علی کا ذکر کرے گا اللہ رب العزت اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری نفوس قدسیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمۃ الزہرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ آپ کے فضائل و کمالات بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چل کے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی قدم گن رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ عثمان قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ جتنے قدم چل کے میرے گھر آئیں گے میں اتنے غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا۔ جب یہ واقعہ جا کے حضرت علی المرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ پاک کو سنایا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ ہم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کریں گے۔ اب بظاہر فاقہ تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے سیدہ پاک کے کہنے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے آئے۔ جب گھر تشریف لے کے آئے تو بظاہر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے خالی ہنڈیا 2-3 چولہوں پر جڑا دی اور خود جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز پڑھ کے دعا کی کہ باری تعالیٰ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب کی دعوت کی ہے، بظاہر انتظام نہیں ہے تو خزانہ غیب سے آج انتظام فرما۔ جیسے ہی دعا کر کے منہ پر ہاتھ پھیرا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی جتنی ہنڈیاں تھی ساری کی ساری جو ہے وہ لذیذ کھانوں سے بھر گئی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے کھانا پیش کیا، صحابہ بھی حیران تھے اور بڑے پریشان تھے کہ آج تک مدینہ کی سرزمین پر ایسا خوشبودار اور ایسا لذیذ کھانا ہم نے نہیں کھایا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کا تعجب دیکھا تو فرمایا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کھانا کہاں سے آیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری بیٹی فاطمہ کی دعا پر یہ کھانا جو ہے وہ جنت سے بھیجا ہے۔ جب کھانا کھا چکے
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام آزاد کیے تھے، تو سیدہ فاطمہ نے پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں اتنی استطاعت تو نہیں رکھتی کہ میں جاؤں غلام خریدوں، غلام خرید کے ان کو آزاد کروں، تو اتنا کرم فرما کہ تیرے حبیب جتنے قدم چل کے میرے گھر آئے ہیں، میرے حبیب کی امت میں سے اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ جیسے ہی یہ دعا کی تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کی صاحبزادی کی دعا قبول فرما لی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ جتنے قدم چل کے سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت روز محشر اتنے 1000 لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر تیسرا نمبر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، میرا بیٹا حسن سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا جب ان میں خون ریزی ہو چکی ہوگی۔ بہت ہی بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، اور مدینہ شریف میں جو خون ریزیاں ہو رہی تھیں، کوفہ میں جو خون ریزیاں ہو رہی تھیں، حضرت امام حسن مجتبی نے اپنی شجاعت کے ساتھ، اپنی بردباری کے ساتھ، اپنے حلم کے ساتھ، اپنی استطاعت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، اپنی فہم و فراست کے ساتھ اس مسئلے کو حل فرمایا۔ اور آپ کا حلم، آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا۔ ایک واقعہ آپ کی بارگاہ کا پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی کی ایک غلام تھی، ایک باندی تھی۔ اب ہمارا کوئی نوکر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کر دے یا ہمارا نقصان کر دے تو ہم اسے معاف نہیں کرتے۔ اہل بیت کی زندگیاں ہمارے لیے درس گاہ ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی کی ایک باندی تھی، وہ گرم گرم دودھ لے کے حضرت امام حسن مجتبی کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور جیسے ہی دودھ پیش کرنے لگی وہ گرم دودھ حضرت امام حسن مجتبی کے اوپر گر گیا۔ آپ کا جسم اطہر جو ہے وہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ جل گیا گرم دودھ کی وجہ سے۔ حضرت امام حسن مجتبی نے جب دیکھا کہ اس نے باندی نے دودھ گرا دیا، تو وہ باندی بھی اہل بیت کی باندی تھی، اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھنا شروع کر دی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی نے جب یہ آیت سنی، فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ایسی سخاوت۔ اور ایک شخص حضرت امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے اس نے اپنی تکلیف، اپنی کوئی پریشانی اس نے بتانے کی بجائے لکھ کے جو ہے وہ پیش کی۔ حضرت امام حسن مجتبی نے پرچی کھولی اور دیکھا کہ اس کی کچھ جو ہے اس کی کچھ حاجت تھی، تو آپ نے فوراً غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کے کہا کہ اس کو اتنے 1000 درہم دے دو۔ غلام نے دے دیے۔ غلام نے بعد میں عرض کیا حضرت آپ نے اس کی پوری حاجت پڑھی نہیں، آپ نے پوری پرچی پڑھی نہیں، وہ بڑی لمبی فہرست لکھ کے لایا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں روز محشر اپنے رب کو کیا جواب دیتا کہ ایک ضرورت مند میری بارگاہ میں آیا تھا، اللہ رب العزت نے ایک ضرورت مند کو بھیجا تھا اور وہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا، تو میں اس کی پرچی پڑھتا رہوں، اتنی دیر میں نے اس کو شرمندگی سے بچا دیا کہ وہ میرا انتظار کرتا رہتا کہ میں اس کی جو ساری تفصیلات لوں، پھر میں اس کی مدد کروں۔ کہا کہ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کی تفصیلات لوں، میں نے جو ہے جتنا کچھ تھا اللہ رب العزت کے نام پر اس کی مدد کر دی تاکہ وہ جو ہے وہ شرمندگی سے بچ جائے، اور اللہ رب العزت اس کے صدقے روز محشر مجھ حسن مجتبی کو شرمندگی سے بچائے گا کہ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں کہ کبھی بھی سائل جو ہے انتظار میں لائن میں کھڑا رہے اور انتظار کرے کہ میری جو ہے اب جو ہے وہ میری جو تیمارداری کی جائے گی، اب میری مدد کی جائے گی۔ ایسی پاک بارگاہ تھی حضرت امام حسن مجتبی کی۔ اور چوتھا نمبر جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ حضرت امام حسین آپ سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ کے چھوٹے صاحبزادے، آپ کی شان، عظمت اور رفعت اتنی بلند ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یاد رکھو کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے،
حسین مجھ سے ہے۔ نبی آخر الزمان فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، وہ شخصیت فرما رہے ہیں جن کے لیے یہ ساری کائنات ہستی سجائی گئی۔ فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرکہ کربلا میں یزید کا جو حال کیا، لوگ مصائب بیان کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ حضرت امام حسین کے کربلا کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امام حسین جو تھے وہ بڑے ہی پریشان تھے، وہ بڑے ہی جو ہے وہ تنگ دست تھے، حضرت امام حسین بڑے ہی جو ہے وہ ضرورت مند تھے کربلا کے میدان میں۔ سنیے، ایک جن حضرت امام حسین کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا کربلا کے میدان میں اور عرض کرنے لگا کہ یا امام، میں آپ کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ کا مرید ہوں اور ان کی دعوت پر میں مسلمان ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے کہ آج میں نہر فرات کا رخ آپ کے خیموں کی طرف موڑ سکتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ ہمارے گھر کا مرید ہو کے ہمیں طاقت دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اور پنجابی کے ایک سرائکی کے شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا اتو پیاسے ٹر گے دین دنیا دے سائیں۔ لوگ کربلا بیان کرتے ہیں تو ایسے مصائب بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امام حسین کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ سنیے، ایک صحابی رسول تھے، وہ افریقہ کے جنگلوں میں سپہ سالار بن کے ایک قافلے کو لے کر جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ جنگلوں میں پانی کی حاجت تھی تو صحابہ نے عرض کیا کہ سپہ سالار اگر آج ہمیں پانی نہ ملا، اگر آج ہمیں پانی نہ ملا تو ساری کی ساری فوج مر جائے گی، جنگل میں جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہیں ہم۔ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے کون سی مشکل ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے پانی حاصل کر سکیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ باری تعالیٰ آج تیرے حبیب کے امتیوں کو، تیرے حبیب کے غلاموں کو آج پانی کی ضرورت ہے، ہمارے لیے پانی کا انتظام فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، دعا کی، اپنے گھوڑے پر بیٹھے، جیسے ہی گھوڑا چلا اس نے پاؤں زمین پر مارے، وہاں سے پانی کے چشمے بہہ نکلے۔ صحابہ کا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا، جان نثاروں کا یہ عالم تھا۔ تو جس حسین کے لیے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، وہ پانی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ پانی کو حکم کرتے تو پانی جو ہے نہر فرات کا رخ سے امام علی مقام کے خیموں کی طرف مڑ جاتا۔ لیکن کسی شاعر نے کہا تھا کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ حضرت امام علی مقام اس وقت اللہ رب العزت کی رضا میں راضی تھے، اور لوگ جو ہیں وہ کربلا ایسے بیان کرتے ہیں کہ مصائب بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ میرے استاد گرامی فرماتے تھے کہ کربلا ایسے بیان کرو، کربلا ایسے بیان کرو کہ بوڑھے بھی جوان ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین آپ جب کوفہ کے بازار میں جا رہے تھے تو بیڑیاں حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں میں تھی۔ ایک شخص آیا اور اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اہل بیت پر کتنا ظلم ہوا ہے، اہل بیت کتنی خستہ حالی کا شکار ہے۔ آپ نے فرمایا چپ کر۔ آپ نے اس کے سامنے قل ہو اللہ پڑھ کے ان بیڑیوں پر پھونک ماری۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پر گر گئی۔ مجھے پھر وہ سرائکی کے شاعر کا شعر یاد آ گیا، اس نے کہا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں تے دنیا اتو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ حضرت امام زین العابدین جب مختار سقفی نے 3-4 سال بعد مختار سقفی نے کربلا میں جو جتنے بھی دشمنان اہل بیت تھے ان سے جب بدلہ لینا شروع کیا تو ایک شخص تھا وہ اپنی جان بچاتا ہوا حضرت امام زین العابدین کے گھر چلا گیا اور جا کے اس نے پناہ مانگی۔ کہنے لگا کہ اس وقت حکومت کے کارندے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مجھے پناہ دے دیں۔ 3 دن تک حضرت امام زین العابدین کے گھر میں رہا، آپ نے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، اس کو جو ہے رہائش بھی دی، اس کی جو خدمت بھی کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب باہر دیکھا کہ حالات کچھ اچھے ہو گئے، وہ نکلنے لگا اور وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔
तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया कि बदबख्त, तुझे कैसे भूल सकता हूं, तुझे कैसे भूल सकता हूं। करबला के मैदान में जब अहले बैत पर पानी बंद किया गया था तो उन पानी बंद करने वालों में तू भी शामिल था। सुन ले, वो तेरे घराने का सलूक था, यह अहले बैत के घराने का सलूक है। हम करबला ऐसे बयान करते हैं कि बूढ़े भी जवान हो जाएं। हम हजरत इमाम अली मुकाम का किरदार ऐसे बयान करते हैं कि हजरत इमाम अली मुकाम के लिए कभी भी ऐसा नाजेबा जुमला नहीं कहते कि हजरत इमाम अली मुकाम माज़अल्लाह तंग दस्त थे, या वो बेचारे थे, या वो लाचार थे। हजरत इमाम अली मुकाम वो अजीम हस्ती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिनको अपना कहा है, फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर क्या इरशाद फरमाया, फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत, ये अहले बैत हम करते हैं, अहले बैत की मोहब्बत कोई मामूली बात नहीं है। फरमाया मेरी अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत, जरा दिल के कानों से सुनिएगा, मेरी अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत फरमाया 1 साल की इबादत से बेहतर है। एक बंदा सारा साल इबादत करता रहे और उसके बरक्स उसके दिल में अहले बैत की सिर्फ एक दिन मोहब्बत उसके दिल में घर कर जाए, फरमाया कि मेरी अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। हम उस अहले बैत का जिक्र करते हैं। हजरत इमाम, हम कभी ये नहीं कहते आ हुसैन, हम कहते हैं कि वाह हुसैन। हजरत इमाम अली मुकाम ने यजीद का वो हाल कर दिया कि क़यामत तक यजीद एक गाली बन के रह गया। आज यजीद के नाम लेवा हैं और मिंबर मेहराब पर नाम लेते हैं। मुझे अभी चंद दिन पहले एक बता रहा था कि हमारे मौलवी साहब ने, ये इसी मुहर्रमुल हराम ने हमारे मौलवी साहब ने जुम्मा पढ़ाया और जुम्मे में कहा कि यजीद और हुसैन एक ही तरह की 2 हस्तियों का नाम है। ये मिंबरों मेहराब पर आपके लाहौर में, पाकिस्तान में मिंबरों मेहराब पर मस्जिदों में ऐसी बातें हो रही हैं। तो मैंने उसे कहा कि उसे अगर यजीद से इतना ही प्यार है तो उसे कहो कि अपने बेटे का नाम यजीद रख के बताए जरा। मैं फख्र से अपने बेटे का नाम हुसैन रखूंगा, मैं फख्र से अपने मानने वालों का नाम हुसैन रखूंगा, बल्कि आपको लाखों करोड़ों हुसैन मिलेंगे लेकिन यजीद एक भी नहीं मिलेगा। इसके पीछे कुछ वजह है कि यजीद गद्दार अहले बैत था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके नाम को गाली बना दिया। आज यजीद की कब्र ऐसी जगह पर है जहां लोग कूड़ा फेंकते हैं, और जब हजरत इमाम अली मुकाम का नाम आता है लोग अदब से सर को झुका लेते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद से ऐसी जंग लड़ी कि यजीद के नाम को ता क़यामत एक गाली बना के रख दिया। और हजरत इमाम हुसैन का नाम जो भी लेता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बरकत अता फरमाता है। हम उस हुसैन को मानते हैं और हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रजा खान, हम किन्हें मानते हैं सुनिए। आप बरेली में साल में 1 मरतबा तकरीर करने जाया करते थे, 1 मरतबा तकरीर करने जाया करते थे। और बर्रे सगीर में रिवाज रहा है कि उलमा को पालकियों पर, जैसे डोली होती है ऐसे पालकियों पर उठा कर ले जाया जाता था। आला हजरत साल में 1 तकरीर करने जाते थे और 1 तकरीर के लिए जिस जिस रस्ते से आला हजरत गुजरते थे उस सारे के सारे रस्ते को सजाया जाता था। ऐसी शोहरत थी। आला हजरत अजीमुल बरकत जब उस पालकी पर सफ़र कर रहे थे, थोड़ा सा सफ़र किया, आपने कहा कि पालकी को रोका जाए, नीचे उतारा जाए। 4 मजदूरों ने उठाया हुआ था, पालकी नीचे उतारी गई। आला हजरत नीचे उतरे, फरमाया कि तुम चारों में से सच बताओ सैयद कौन है, तुम चारों में से सैयद कौन है। कोई ना बोला। आपने फरमाया कि तुम नहीं बोलोगे, मुझे पता है कि तुम चारों में से कोई एक सैयद है, मुझे सैयद की खुशबू आ रही है, जल्दी बताओ सैयद कौन है। एक मजदूर आगे बढ़ा, अर्ज करने लगा हुजूर सैयद हूं लेकिन घर में फाके पड़े हुए हैं, मेरी दिहाड़ी ना तोड़ो, टाडी मेहरबानी मेरे को मजदूरी करा लो। आला हजरत परेशान हो गया। आपने फरमाया शाह जी ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने। रोज़े महशर जब आपके नाना जान ने पूछ लिया कि अहमद रजा मेरी आल के कंधों पर सवारी करता रहा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आला हजरत ने माफी मांगी, कहा शाह जी मुझे माफ कर दें। कहा कि हजरत मैंने आपसे कोई ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं की, आपने, मैंने मजदूरी की, आप मालिक हैं, आपको मैं उजरत के लिए जो है वो काम करने के लिए आया हूं, आप मुझे उजरत दीजिए और मुझे जो है वो फारग कीजिए। फरमाया कि नहीं, आप सदात हैं, आप सैयद हैं, आपका अदब हम पर लाजिम है।
آپ سے التجا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے زبردستی معافی لی۔ جب شاہ جی نے معاف کر دیا تو فرمایا کہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی، اب آپ پالکی پر بیٹھے، احمد رضا آپ کو کندھوں پر اٹھائے گا اور لے کے جائے گا۔ احمد رضا آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے گا اور لے کے جائے گا۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سارے سنیوں کا تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ایک طرف سے اس پالکی کو اٹھایا ہوا تھا، دوسری طرف سے آپ کے بڑے بیٹے نے اٹھایا ہوا تھا، تیسری طرف سے آپ کے مرید حجت الاسلام مولانا حامد رضا نے اٹھایا ہوا تھا، چوتھی طرف سے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بہار شریعت لکھنے والے مفتی امجد علی اعظمی نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ اٹھا کے جا رہے تھے تو پیچھے کھڑے مولانا حسن رضا خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اہل بیت سے محبت سنی یوں کیا کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے درس دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے اور جتنے بھی سنی پیشوا ہیں اور جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں انہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، مجھے میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ آپ کے پاس ایک میراثی آیا اور میراثی آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں سید ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر قیام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میاں صاحب کا بڑا معمول تھا کہ جو بھی سید ہوتا اسے بڑا پروٹوکول دیتے، اس کی بڑی خدمت کرتے، اس کو بڑے تحفے تحائف دیتے۔ میاں صاحب نے اس کی خوب خدمت کی، اس کا بڑا پروٹوکول، اس کو بڑے تحفے تحائف دیے، پھر اس کو چھوڑنے کے لیے ساتھ چلے، اور چلتے چلتے جہاں سے اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں جا کے کہوں گا کہ میں سید ہوں، وہاں تک چھوڑا، تو چھوڑ کے آپ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت جی یہ وچ وچالے چھڈن دا کی مقصد، یا تے کسی سٹاپ تے چھڑ دے یا اپنے دروازے تک چھڑ دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تک تو سید تھا، یہاں سے پیچھے پیچھے تو جو تھا وہ تیرا منصب تجھے مبارک ہو، یہاں سے تو نے ارادہ کیا تھا کہ تو سید ہے، کوئی جھوٹا سید بھی بن کے آ جاتا تو آپ اس کا بھی ادب کرتے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی درس ہے کہ جس کے نام کے ساتھ سید لگ جائے ہم پر اس کا ادب جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نسب جا کے حضور علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت علی المرتضیٰ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ اور تا قیام قیامت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا زندہ رہیں گے، اور آپ کی پاک بارگاہ سے فیض یاب ہو کے آپ نے دیکھا افغانستان میں لوگ مولویوں کو بڑا بلا والا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب جب ظلم کے خلاف آواز بلند ہوئی ہے حسین کے خادموں نے حسین کی پاک بارگاہ سے فیض لے کے آواز بلند کی ہے۔ حضرت امام علی مقام ایک نظریے کا نام تھے، آج امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس حسین جیسا نظریہ موجود ہے، مسلمانوں کے پاس امام علی مقام کی طاقت موجود ہے، مسلمانوں کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی موجود ہے، مسلمانوں کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کربلا والا معرکہ موجود ہے۔ جو بھی فتح یاب ہوگا حضرت امام علی مقام کی پاک بارگاہ سے فیض یاب ہو کے فتح یاب ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تا قیام قیامت حسینی نظریے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی اور یزید کی جو جنگ تھی یہ حکومت کی جنگ تھی یا تخت و تاج کی جنگ تھی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام کی اور یزید کی جو جنگ تھی وہ دو نظریات کی جنگ تھی۔ اگر آج حضرت امام علی مقام شہید نہ ہوتے، وہ معرکہ کربلا نہ ہوتا، تو جیسا دین آج ہمارے پاس نکھرا ہوا صاف اور شفاف موجود ہے، یزید نے تو اس میں بڑی تبدیلیاں کر دی تھی، حکمرانوں نے، ظالم حکمرانوں نے بڑی تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی، لیکن امام علی مقام کا کردار مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ آج پاکستان میں بھی ایسے آئے، انہوں نے بڑے مذہبی معاملات کو ہاتھ ڈالا، انہوں نے ختم نبوت بل چینج کرنے کی کوشش کی،
لیکن کہیں نہ کہیں حسین کے خادم نے آواز بلند کر کے ان کے اس یزیدی کردار کو دبا دیا، اور تا قیامت ایسے امام علی مقام کے غلام اٹھتے رہیں گے جو یزیدی کرداروں کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یزیدی کرداروں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے اور یزیدی کرداروں کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو بڑا لیول ہے کہ یزیدی حکمران کے خلاف کھڑا ہونا، ایک ہے کہ یزیدی کردار کے خلاف کھڑا ہونا۔ یزیدی کردار کیا تھا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یزید بدنگاہی کو پسند کیا کرتا تھا۔ اگر آج میں بدنگاہی کو پسند کرتا ہوں، اگر آج میں اپنے موبائل میں اپنے انٹرنیٹ کو غلط استعمال کر کے میں بری اور غلط چیزیں اور فحش چیزیں دیکھتا ہوں تو میرا کردار بھی یزیدی کردار ہے۔ اگر آج میں بے نمازی ہوں تو میرا کردار بھی یزیدی کردار ہے، اور اگر آج بھی میں حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، آج بھی اگر میں بری چیزوں اور اچھی چیزوں میں تمیز نہیں کرتا تو میرا کردار یزیدی کردار ہے۔ حضرت امام حسین کا کردار کیا تھا؟ حضرت امام حسین نے آخری وقت بھی سجدہ کیا۔ حضرت امام حسین نے آخری وقت بھی یزیدیوں کو کہا کہ دیکھ لو، سن لو، جان لو تم کس کے سامنے کھڑے ہو، میں وہ ہوں جس کی تعریفیں میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ میں وہ ہوں جس کی وجہ سے میرے نانا جان نے اپنے سجدے کو طول دیا تھا۔ میں وہ ہوں جس کی وجہ سے میرے نانا جان نے منبر چھوڑ دیا تھا۔ میں وہ ہوں جس کی وجہ سے میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ حسین کو نہ رلایا کرو کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت بھی اصلاح کی کوشش کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کسی کی غلط چیز کو دیکھ کے آپ اس پر تنقید کر دیں، یہ بڑا آسان ہے، لیکن کسی کی غلط چیز کو دیکھ کے اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں، یہ بڑا مشکل ہے۔ حضرت امام حسین کا جو کردار تھا وہ تعمیر والا تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کردار اگر تعمیر والا ہے تو مبارک ہو، اور اگر تنقید والا ہے تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تا قیامت مرتے دم تک حضرت امام حسین کی زندگیاں اور حضرت امام حسین کی جو کردار تھا اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم کربلا بھی ایسے بیان کرتے ہیں کہ بوڑھے بھی جوان ہو جائیں۔ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار و مددگار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مصائب بیان کرتے ہیں اور روتے ہیں اور پیٹتے ہیں اور اپنے ماتھوں کو پیٹتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ماتم کرنے سے، نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کرو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی اصغر کو لے کر باہر نکلے اور فرمایا کہ یزیدیو، بے شک میں تمہاری نظر میں باغی ہوں اور باغی کی سزا موت ہے، لیکن تمہارا اور میرا انسانیت کا بھی کچھ رشتہ ہے۔ میں اپنے لیے پانی نہیں مانگتا، اس چھوٹے بچے 6 ماہ کے علی اصغر کو دیکھ لو، اسے ہی پانی پلا دو۔ تو ایک یزیدی بدبخت نے تیر مارا، حضرت علی اصغر کے اس گردن میں لگا، اور حضرت علی اصغر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں شہید ہو گئے۔ آپ نے وہ خون مبارک بلند کیا اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ، میں نے اپنا علی اصغر تیری راہ میں قربان کر دیا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر 1000 بھی علی اصغر ہوتے تو میں وہ بھی تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پیاسے تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ پانی خود ترستا رہا کہ حضرت امام علی مقام مجھے شرف عطا فرمائے کہ میں حضرت امام علی مقام کے مبارک لبوں کو چوم سکوں، حضرت امام علی مقام کے مبارک لبوں کا بوسہ لے سکوں۔ لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 71 تن شہید کروا دیے، اور آپ راضی برضا رہے اور تا دم آخر یہ کہتے رہے کہ میرا ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن ظالم کی حمایت نہیں کر سکتا، میرا ہاتھ کٹ تو سکتا ہے
ظالم کے سامنے کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بات ختم کر دی، فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی زندگی گزاری، اللہ رب العزت ہمیں بھی ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جیسے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ویسے ہی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور حق بات کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔